بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نیلوفر ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میرا کام اور میری روزی روٹی کا ذریعہ مردوں کو غسل دینا تھا۔ یہ سب سے عجیب نوکری ہے جو کوئی بھی عورت کر سکتی ہے، اور یہ سب مجھے کیسے ملا، یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، کوئی بھی یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ میری دادی پردادی کے زمانے سے ہمارا خاندان یہ کام کرتا آیا تھا۔ اب میری کوئی بہن نہیں تھی، میں اکلوتی بیٹی تھی، اسی وجہ سے اماں نے مجھے چھوٹی سی عمر میں ہی یہ کام سکھا دیا تھا تاکہ مجھے یہ ہنر کہیں بھول نہ جائے۔ میری اماں بھی مردوں کو ہی غسل دیا کرتی تھیں۔ اماں کی وفات کے بعد یہ کام میرے ذمہ آ گیا تھا۔ اب ہمارے گھر جو بھی آتا وہ مجھے ہی لے کر جاتا تھا، کیونکہ گھر میں باقی سب مرد تھے تو میں عورتوں کو غسل دینے کے لیے اکثر اکیلی جایا کرتی تھی۔ ایسے میں لوگ یہ پسند نہ کرتے کہ میرے ساتھ کوئی مرد ہو، ویسے بھی ایسے موقعوں پر ہی پوچھ گچھ کرے۔ گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کی جان پہچان رکھتے تھے، اسی لیے میں بلا جھجک کہیں بھی آ جایا کرتی تھی۔ لیکن آج جب کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں بالکل اکیلی تھی اور رات کا وقت تھا، میرے ابا اور بھائیوں نے کہا تھا کہ وہ زمین کے کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں، سو مجھے گھر پر ہی رہنا ہوگا۔ اگر کوئی دستک دے تو میں دروازہ نہ کھولوں، لیکن اب دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ میں بڑی پریشان ہوئی، باہر آ کر دیکھا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے دیکھ لیا تھا، مگر وہ آدمی بہت خطرناک انداز میں کھڑا دروازہ پیٹ رہا تھا، لگتا تھا کہ وہ بہت جلدی میں ہے۔ میں نے اندر سے ہی آواز دے کر پوچھا، کون ہو؟ دروازہ اس طرح کیوں بجا رہے ہو؟ خدا کے لیے ہمارے گھر چلو، میری ایک چچا زاد بہن کی وفات ہو گئی ہے، اسے ابھی اور اسی وقت نہلا کر دفن کرنا ہے۔ اگر تم نہیں آؤ گی تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کی موت پر اگر اس کے بھائیوں کو خبر تو وہ اسے زندہ جلا ڈالیں گے، اسے دفن ہونے کا بھی حق نہیں دیں گے۔ یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوئی تھی، مگر پھر بھی مجھے اس شخص کی بات عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا کہ میں رات کے اس پہر مردے کو غسل دینے کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب وہ مجھے واسطے منتیں دینے لگا، خدا کے لیے مان جاؤ، وہ میری چچا زاد بہن ہے، ابھی تک اگر اس کی لاش دفن نہ ہوئی تو اس کے بھائی اس بیچاری کو مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کریں گے، اور تم مجھ سے جتنے چاہے روپے لے لینا، کہو گی تو میں تمہیں 50,000 روپے دے دوں گا۔ 50,000 روپے کی بات سن کر میری تو جیسے آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک مردے کو غسل دینے کا مجھے کوئی 50,000 بھی دے سکتا ہے، کیونکہ عموماً لوگ 200-300 میں ہی تنخواہ دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بہت امیر ہوتا تو وہ 1,000 دے دیا کرتا، لیکن اس لڑکے نے مجھ سے سیدھا 50,000 کی بات کی تھی، جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ وہ لڑکا چھوٹا سا تھا، اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 17-18 سال کا ہوگا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ اس وقت تکلیف میں ہے۔ میں نے اس سے پیسے تو نہیں لینا تھے، مگر اتنے زیادہ پیسوں کو دیکھ کر مجھے اس لڑکی کی عمارت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چل پڑی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب وہ جا کر ملکوں کے بڑے سے بنگلے کے آگے رکا تھا۔ کمال ہے، ملکوں کے گھر میں جنازہ ہوا اور ابھی تک کسی کو پتہ نہیں، میں سوچنے لگی۔ تب مجھ سے وہ لڑکا کہنے لگا، بی بی تم کو خدا کا واسطہ، تم جو بھی دیکھو بس خاموش رہنا، وہ میری چچا زاد بہن ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں۔ تم بس غسل دینا اور باہر آ جانا، کسی نے کچھ پوچھا بھی تو تم کچھ مت بتانا، کیونکہ میری چچا زاد بہن کے بارے میں لوگوں نے عجیب و غریب باتیں مشہور کر رکھی تھیں۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ تم ان باتوں کو ابھی جاننے کی کوشش مت کرو، خدا کے لیے جاؤ اور ان باتوں کو ابھی جاننے کی کوشش مت کرو، خدا کے لیے جاؤ اور اس لڑکی کو رسوا ہونے سے بچا لو۔ بہرحال اس لڑکے نے کچھ اس طرح سے بات کی کہ میں بھی مجبور ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں وہ میرا انٹرویو لینے لگا۔ دیکھو تم کسی کو یہ بات مت بتانا کہ تمہیں غسل کے لیے میں لینے آیا تھا، سب سے یہی کہنا کہ تمہیں اس جنازے کی اطلاع ملی ہے، سو تم عذرائے انسانیت یہاں آئی ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے مجھے بہت ساری رقم دی ہے، تم جو کہو گے میں وہی بات کروں گی۔ یوں کرتے کرتے ہم اس گھر تک پہنچ گئے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ تو ایک بہت ہی زیادہ معزز گھرانہ لگ رہا تھا۔ یہاں کی عورتوں کے کپڑے، زیور اور باقی چیزیں بتا رہی تھیں کہ یہ لوگ کافی امیر ہیں، اسی لیے لڑکے نے مجھے اچھی خاصی موٹی رقم دی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکا جو کہ میرے پاس آیا تھا کہنے لگا،
اماں جی یہ غسل دینے والی ہے، اسے لے جائیں، بعد میں کوئی نہیں ملے گی۔ لیکن مجھے ایک بڑی عورت کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت مجھے غسل خانے کی طرف لے گئی۔ غسل خانہ کیا تھا؟ ایک کھاٹ سا بنا ہوا تھا جہاں میت کو رکھا گیا تھا۔ میت کو دیکھتے ہی میری تو روح کانپ گئی۔ یہ ایک جوان عورت کی میت تھی جس سے مرے ہوئے شاید ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ میں نے باقی عورتوں کو باہر بھیج دیا تھا کیونکہ لڑکے نے ہدایت یہی کی تھی کہ میں غسل اکیلے میں ہی دوں اور سب عورتوں سے یہی بات کہوں کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ، یہ غسل دینے کے تقاضے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سب عورتیں باہر چلی گئیں۔ میں نے مردے کو پاک کرنے کے لیے گرم پانی کا استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ تقریباً ابلتا ہوا پانی تھا۔ عموماً مردوں کو گرم یا ٹھنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جیسے ہی میں نے مردے پر گرم پانی ڈالا وہ عورت اچھل پڑی۔ میں تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مردے کا جاگ جانا یا حرکت کرنا انسان کے لیے سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ اس کے حرکت کرنے کو میں نے وہم سمجھا، مگر دوسری بار اس پر پانی ڈالا تو ایسے لگا جیسے اس نے ہلکی سی چیخ ماری ہو۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو وہ عورت جاگ رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آرام سے کرو خدا کے لیے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میں اس کو زندہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، یہ میرا وہم ہے، تم جاگ رہی ہو یا پھر زندہ ہو؟ میری بات سنتے ہی وہ رونے لگی۔ میں زندہ ہوں، مگر تم یہ بات کسی کو مت بتانا، ان سب کو یہی کہنا کہ میں مر گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے غسل دینا بند کر دیا۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور کہا، تم کیوں بلا وجہ قبر میں جا رہی ہو؟ تم جوان لڑکی ہو، اٹھو اور ان سب کو بتا دو کہ تم زندہ ہو۔ میری بات سنتے ہی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو، اگر ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ میں زندہ ہوں تو مصیبت آ جائے گی۔ بس تمہیں غسل کے لیے بلایا ہے، تم باہر جا کر ان سے کہہ دو کہ میرا غسل ہو گیا ہے، اور ہاں میری اس بات کو امانت رکھنا۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ میرا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ خدا جانے اس عورت کو ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ یہ مردہ بن کر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور باہر آ گئی۔ میرے چہرے پر اداسی اور پژمردگی تھی۔ جی غسل ہو گیا ہے، میں نے اس بڑی عورت سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹی، تم وہاں جاؤ، تمہیں پیسے مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے دوسری طرف جانے کا کہا۔ میں نے یہ بھی نہ بولا کہ مجھے پہلے ہی 50,000 روپے مل چکے ہیں۔ اگر انہیں یہ سب بتا دیتی تو ظاہر ہے ان کو شک ہو جانا تھا۔ میں نے ان سے بھی 500 روپے لیے اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ یہ بھرا پڑا گھر تھا جہاں پر عورتیں گھوم پھر رہی تھیں۔ یوں کہہ لیں کہ سب نے بھڑکیلے کپڑے پہن رکھے تھے جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، اگر یہاں پر کوئی فوتگی ہوئی بھی تھی تو پھر ان سب نے اتنے چمکیلے کپڑے کیوں پہن رکھے تھے؟ شاید وہ لڑکا مجھے ہو، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں کسی کو اس بارے میں نہ بتاؤں کہ مردے کو میں نے غسل دیا ہے اور کیوں دیا ہے۔ لڑکا مجھے چپ چاپ میرے گھر چھوڑ آیا، مگر میرے دل و دماغ میں وہی باتیں، وہی منظرنامہ گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس راز کو راز نہیں رہنے دوں گی، میں اسے جان کر ہی رہوں گی۔ لڑکے نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں کسی کو بھی یہ بات مت بتاؤں، مگر جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں جا کر سارا واقعہ پولیس کو بتا دوں کہ یہ لوگ ایک زندہ لڑکی کو دفن کر رہے ہیں، مگر پھر سوچا کہیں اس لڑکی کے لیے کوئی مصیبت پیدا نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی یہ لوگ اسے دفنا کر اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، میں اسے ایک قبر کھود کر نکالنے کے لیے آ جاؤں گی۔ اگر یہ لوگ اسے زندہ دفن ہی کر رہے ہیں تو پھر اور کچھ نہیں کر پائیں گے، اسے مار نہیں سکیں گے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی۔ اب وہ لڑکا جیسے ہی پیچھے مڑا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا وہ فوراً اپنے گھر گیا تھا۔ میں ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس لڑکی کو قبر سے ضرور نکالوں گی۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا کیونکہ میرے ابا اور بھائی گھر آنے والے تھے اور میں گھر سے باہر انہیں بغیر اطلاع دیے وہاں پر پہنچ گئی تھی۔ میں اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میرا دل اور میری نیت صاف تھی، لیکن اچھے دل اور اچھی نیت کو کون دیکھتا ہے؟ اس کے بعد جو میرے ساتھ واقعہ ہوا وہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کبھی کسی کی مدد کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ ہوا یوں کہ ان لوگوں نے جنازہ دفنا دیا۔ سب لوگ بڑی عجلت میں واپس چلے گئے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ میں اس لڑکی کو فوراً سے قبر سے نکال لوں گی اور اپنے گھر لے جاؤں گی۔
گھر لے جا کر اپنے ابا اور بھائیوں کو بتاؤں گی کہ میں نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے۔ ان لوگوں کے جانے کے فوراً بعد میں درخت کی اوٹ سے نکلے۔ یہ رات کے تقریباً 9:30 بجے کا وقت تھا۔ میں نے دیکھا آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے خود کو ہلکے سے گھونگھٹ میں ڈھانپا اور آگے بڑھ کر اس قبر سے مٹی ہٹانے لگی۔ جیسے ہی میں نے 2-3 ہاتھ مارے تھے، کسی نے مجھے گردن سے دبوچ لیا۔ یا خدایا، میری تو جیسے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ رات کے اس پہر بھی مجھے کوئی دیکھ رہا ہوگا۔ میں نے اس شخص کو پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں، صرف اس کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اچھا تو ہے وہ بدمعاش، بدبخت جو ہمارے گھر میں نقب لگائے بیٹھی ہے۔ اس آدمی کی آواز آئی تھی، کون ہے تو، سچ بتا دے، اور کیوں آئی ہے؟ کیوں ہماری لڑکی کی قبر کھود کر اسے نکالنا چاہتی ہے؟ وہ آدمی مسلسل گرج رہا تھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ سمجھ نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، ان لوگوں سے کیا بات کہوں۔ میں نے تو اس لڑکے سے صرف یہ سنا تھا کہ میں نے 50,000 روپے کی رقم بھی دے رکھی تھی۔ اب میں کیسے یہ سب بتا سکتی تھی؟ مجھے بالوں سے پکڑنے والا آدمی تھا۔ میں نے اس کی منت کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اس نے مجھے بالوں سے چھوڑ دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بڑے ہی قد بت والا خطرناک قسم کا آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو میں بہت حیران ہوئی، پہلی بار اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ سچ بتاؤ لڑکی، تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ اس آدمی نے دوبارہ پوچھا تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا، دیکھو میں نے اس مردے کو غسل دیا ہے۔ غسل کے دوران مجھے محسوس ہوا جیسے یہ لڑکی زندہ ہے، اسے زبردستی دفنایا جا رہا ہے۔ اسی لیے میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ لڑکی سکتے میں نہ ہو اور تم لوگوں نے غلطی سے اسے میت سمجھ کر دفنانے کا سوچ لیا ہو۔ سو میں نے تم لوگوں کو بتانے کی بجائے سوچا تھا کہ میں قبر کھود کر خود ہی دیکھ لوں گی کہ ایسا ہے یا نہیں۔ واہ ریاکی پر صدقے جاؤں، وہ آدمی ہنس کر بولا، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ تمہیں تمہارے گھر سے لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا ہی تایازاد بھائی فراز ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اب میں اسے کیا کہتی؟ میں تو قسم دے کر فراز سے کہہ چکی تھی کہ میں تمہارا نام کسی کے سامنے نہیں لوں گی۔ نہیں جی، میں تو عذرائے انسانیت آئی تھی۔ یہ کہہ کر میں نے رونا شروع کر دیا۔ اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے ایک آواز دی اور پیچھے سے 3 لوگ اور نکل آئے۔ ان میں سے ایک ہٹا کٹا آدمی آگے بڑھا۔ اس نے مجھے ہاتھوں سے باندھ دیا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، مگر یہ لوگ رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اب ایک آدمی قبر سے مٹی ہٹانے لگا، میرے سامنے ہی قبر کو کھودا جانے لگا۔ میں ان سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ بولے کہ ہم تمہارا ہی شوق پورا کر دیتے ہیں۔ تم کو مردے کی مدد کرنے کا شوق تھا نا، تم اسے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ ہم ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس نے سب کچھ ہٹا دیا تھا۔ اب صرف وہ سلے رہ گئی تھیں جو قبر کے اوپر دی گئی تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ سلیں بھی ہٹا دی گئی تھیں۔ اب قبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ اس آدمی نے مجھے ایک چھوٹی سی ٹیوب نما کوئی چیز دیتے ہوئے کہا تھا، اترو قبر میں اور یہ مردے کی ناک کے آگے رکھو۔ یہ کہہ کر اس شخص نے جب مجھے وہ ٹیوب سی دی تو میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی عجیب سی تھی، مگر ان لوگوں کی وجہ سے میں مجبور تھی، ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ میں فوراً قبر میں اتر گئی اور مردے کی ناک کے آگے میں نے وہی ٹیوب رکھی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ مردے نے زبردست چھینک ماری اور وہ لڑکی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں سامنہ، تو نے ہم سے دھوکہ کیا کیا؟ ہم تو تجھے مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے بولا۔ مردے کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ تو مجھے مردے چلے جاؤ، مجھے یہیں تباہ ہونے دو۔ وہ لڑکی رونے لگی تھی۔ ایسا کیسے ہم کرنے دیں تجھے؟ تو نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، تجھے اس سب کی سزا تو ملے گی۔ تو مری نہیں، تو نے مرنے کا ناٹک کیا۔ ایک لڑکا غصے سے بولا تھا۔ میں نے ناٹک نہیں کیا، میں سچ مچ اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں، نہیں رہنا چاہتی تم لوگوں کے ساتھ۔ وہ لڑکی چیخنے لگی۔ چلو، اس کا تو فیصلہ گھر جا کر ہی ہوگا۔ فی الحال یہ چادر اوڑھو جو میں نے تمہیں دی ہے اور گھر چلو۔ یہ کہہ کر اس آدمی نے ایک چادر قبر میں پھینک دی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میرا تو دل چاہتا تھا میں وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر ان لوگوں نے مجھے بھی ہتھکڑی لگا رکھی تھی۔ اور تم، اس شخص نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم تو ہمیں ابھی
पूरी बात बताओगी वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये कहकर इन लोगों ने मुझे भी घसीटना शुरू कर दिया। मुझे भी उस लड़की के साथ घर में ले गए थे, जहाँ हमारे जाते ही कोहराम मच गया। सब औरतों को पता चल गया कि मैयत फिर से ज़िंदा हो गई है, बल्कि वो शुरू से मरी ही नहीं थी, उसने तो मरने का नाटक किया था। ये देखकर सब औरतें उस कमरे में आ गईं, जबकि मुझे इन लोगों ने मुसलसल बांधे रखा था। मैं रो रो कर नीम पागल हो चुकी थी। तभी मैंने सोचा कि मैं इन सब लोगों को वो हकीकत बता दूं जो मुझे उस फराज ने छुपाने को कही थी, क्योंकि उसी के ख़ानदान ने मुझे गिरफ़्तार करके मुझसे मुख्तलिफ़ बातें शुरू कर दी थीं, और अगर मैं इन्हें ना भी बताती तो उस 50,000 रुपये का क्या करती। ये लोग तो मेरी जान की दुश्मनी पर उतर आए थे। मैंने वो बात सारी की सारी उस बड़े शख्स को बता दी थी जिसने मुझे पकड़कर यहाँ लाया था। मैंने कहा, मेरा और कोई कसूर नहीं है, ना ही मैं तुम्हारी इस लड़की को जानती हूँ। मुझे वो लड़का लेने आया था, उसने मुझे 50,000 रुपये दिए तो मैं लालच में आ गई। फिर जब मैंने गर्म पानी डाला तो वो तड़पने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो तो ज़िंदा है। मैं ये बात यहाँ किसी से मत करूँ, वरना उसके लिए मुसीबत आ जाएगी। सोचा कि वो मुश्किल में होगी, तभी मैं इसकी मदद करने के लिए कब्र तक आ गई थी। मगर खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे अब्बा और भाई बहुत नाराज़ होंगे अगर मैं घर नहीं गई तो। इन लोगों ने मुझ पर एतबार किया है। मैं तो यहाँ गुस्ल खाने का कहकर उनको टाल दूँगी, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। वो कहेंगे गुस्ल में इतनी देर नहीं लगती। वो मुझे सब आंखें दिखाने लगे, बोले कि मैं उनको हकीकत बता दूँ, मगर मैं क्या ही हकीकत बताती। फिर मैंने मिन्नत समाजत की तो ये लोग मुझे रिहा करने पर आमादा हो गए। बोले कि अब तुम घर चली जाओ, मगर हाँ, ये बात कहीं और मत करना, ऐसा ना हो कि गांव में हम लोग बदनाम हो जाएं। मैंने कहा, बेफिक्र रहें, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी। इन लोगों की कैद से रिहाई के बाद जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, पूरे घर में एक बार फिर शोर पड़ गया था। किसी ने मुझे कहा कि रुक जाओ, तुम्हारी ज़रूरत फिर पड़ गई है। मैं हैरान हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घर में 2 जनाजे, वो भी एक वक्त में हो जाएं। ये क्या तमाशा चल रहा था। मैं रुक गई, मगर मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई थी कि इस बार भी जनाजा किसी और का नहीं, उसी लड़की का था, और वो सचमुच मर गई थी। मुझे बताया गया कि मैं जाकर उसे गुस्ल दे दूँ। मैं जैसे ही उस लड़की के करीब पहुंची, मैंने देखा उसके होंठ नीले पड़ रहे थे और वो अपनी जान तकरीबन दे चुकी थी। आसपास की औरतें मुंह बनाए खड़ी थीं। मुझे उनकी संगदिली पर हैरत भी हो रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी भी हो गई थी। अब तो मुझे अपना आप भी बदकिस्मत लगने लगा था जो मैं इस घर में आ गई। बहरहाल मैंने एक बार फिर उस मुर्दे को गुस्ल दिया। अब मेरी आंखों से आंसू जारी थे, क्योंकि मैं इसे 2 बार गुस्ल दे चुकी थी, मगर ये मुझे बहुत मशकूक और अजीब से लोग लग रहे थे। मुझे गुस्ल देने के बाद याद आया कि घर भी तो जाना था, काफ़ी देर हो गई है। वही लड़कियों के मुझे छोड़ने आया था, गमगीन सा था, रो रो कर पागल हो रहा था। बोला कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, तुम रहने दो, मैं चली जाऊँगी। बोला कि मैं तुम्हें लाया था, तुम मेरी अमानत हो, मुझे तुम्हें घर भी पहुँचाना है। ये कहकर उसने मुझे मुतमईन कर दिया। अब वो मुझे छोड़ने मेरे घर तक आने लगा। रास्ते में उसने जो बात मुझे बताई, मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी इस कदर जालिम भी हो सकती है और माशरा इस कदर खुदगर्ज भी हो सकता है। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंची तो उसने मुझे बताया कि ये लड़की जिसने मरने का नाटक किया था, दरअसल उसकी पुरानी मंगेतर है, मगर अब मंगनी टूट चुकी है। सो ये लोग उसकी शादी फराज से नहीं करना चाहते थे, बल्कि किसी और से उसको ब्याहने का सोच रहे थे। मगर लड़की ने ऐन निकाह वाले दिन घर वालों को धोखा दे दिया। फराज के कहने पर इसने मरने का नाटक किया, अपनी सहेली। इन लोगों को लगा कि लड़की ने दुख में आकर खुदकुशी कर ली है, तभी ये लोग इस बात को भूल भाल गए। फराज से भी दुश्मनी को ख़त्म कर दिया और उसको दफनाने की तैयारी करने लगे। अगरचे सभी गमगीन हुए थे, मगर भाइयों को कोई गम नहीं था। फराज का और उस लड़की का यही मंसूबा था कि वो बाद में कब्र से उसे निकाल देगा और ये लोग एक नई दुनिया बसाएंगे। मगर ऐसा कुछ होने से पहले ही लड़की के भाइयों को शक हो गया। इन्होंने मुझे भी देख लिया और इनका शक यकीन में बदल गया। यहाँ तक कि ये लोग उस लड़की को उठाकर घर ले गए और उसकी ज़बरदस्ती शादी करने लगे। इनको अब भी इबरत नहीं आई थी। लड़की ने दिल बर्दाश्त होकर दोबारा जहर का प्याला पी लिया था। अब की बार उसने
اصلی میں زہر پیا تھا، سو منٹوں میں ہی اس کی جان چلی گئی اور اب یہ لوگ اس کی اصلی میت دفنانے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ رونا آیا۔ میں سوچنے لگی کہ لوگ کیا اتنے بھی خود غرض اور انا پرست دوسرے کی جان ہی لے لیں۔ خدا ایسے بہن بھائیوں اور ایسے رشتہ داروں سے سبھی کو بچائے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔